الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہمیت رکھنے والا ٹاپک ہے۔ یہ ٹاپک ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس ٹاپک کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، اس حوالے سے جانیں گے، یعنی توحید کا ایک مسلمان کی زندگی پر اثر۔ توحید کیا ہے؟ توحید اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کاموں میں ایک جاننا دراصل توحید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، وہی مشکل دور کرنے والا ہے۔ ہم جانیں کہ وہی حاجت روا ہے، وہی ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ ہم جانیں کہ وہی غوث اعظم ہے، وہی پناہ دینے والا ہے۔ ہم جانیں کہ وہی غریب نواز ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غریبوں کو نوازنے والا نہیں۔ ہم جانیں کہ وہی دستگیر ہے، وہی مدد کرتا ہے۔ ہم جانیں کہ وہی گنج بخش ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نوازنے والا نہیں۔ ہم جانیں کہ وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی مسائل حل کرنے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ کون ہے جو پریشانی حال کی پریشانی کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارے اور پریشانی کو دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ نہیں، اور کوئی نہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو یہ ٹھوس عقیدہ ہے جس کو ہم توحید کہتے ہیں، کہ ایک بندہ اس بات کو مانے کہ اس دھرتی پر رب کا ہی قانون چلتا ہے، لہذا رب کی ہی مرضی چلے گی اور رب سے ہی لو لگایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ سب کچھ رب کرتا ہے اور لو کسی اور سے لگائیں، نہیں، یہی توحید کے اپوزٹ کام ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں یہی سیکھتے ہیں، عبادت کس کی، عبادت کیسے؟ عبادت ایک اللہ کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری یہ عبادت ہوگی۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غریب نواز سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دستگیر سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو گنج بخش سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بگڑی بنانے والا سمجھا، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے توحید کے اپوزٹ شرک کا کام کیا۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں ایک جاننا کہ وہی پیدا کیا ہے، وہی روزی دے رہا ہے اور وہی کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، بلکہ 99 سے بھی زیادہ ہے۔ ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی ثابت کرنا جیسے وہ نام آئے ہیں اور جیسے وہ صفات آئے ہیں، ان کی تعویل نہ کرنا، ان کو الٹا معنی نہ پہنانا، اور نہ ہی ان کو بندوں کے صفتوں کے جیسے ماننا۔ اور عبادت میں ایک جاننے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی عبادت کے سارے کام کیے جائیں، دعا اسی سے، رکوع اسی کے لیے، سجدہ اسی کے لیے، نظر و نیاز اسی کے لیے، قربانی اسی کے لیے، اور ساری عبادت اسی کے لیے۔ توحید کی ایک مسلمان کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، توحید کا نالج دنیا کے سارے نالجوں میں سب سے بہتر اور امپورٹنٹ نالج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ جب اللہ سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے تو اللہ کو جاننا دنیا کے سارے علم میں سب سے بہتر علم رہے گا، اور توحید ہی اصل میں حقیقی زندگی ہے۔ قرآن کی سورہ الانعام آیت نمبر 122 میں اللہ نے فرمایا اومن کان میتا فاحیینا، کیا وہ آدمی جو مردہ تھا
تم نے دیکھا نہیں ہم نے اس کو زندگی دی؟ جی ہاں، ایک انسان سانس اس کی چل رہی ہوتی ہے، کھا پی رہا ہوتا ہے، دنیا کا سارا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ وہ مردہ تھا، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس کے پاس اسلام نہیں تھا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، وہ ذکر نہیں کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، گویا کہ وہ زندہ ہو کر بھی مردہ تھا۔ اور توحید ہی انسان کی پیدائش کا مقصد بھی ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ توحید وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، یعنی جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے نا تو وہ توحید پر ہی پیدا ہوتا ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ان کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور چیونٹیوں کے جیسے ان کے سامنے پھیلا دیا، اور اس کے بعد ان سے ایگریمنٹ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 سے 173 تک کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ آدم علیہ السلام کی ذریت سے اللہ تعالیٰ نے ایگریمنٹ لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کے لیے ان کو گواہ بنایا۔ کیا کہا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اے آدم کی اولاد جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا، ہاں کیوں نہیں، ہم پہچانتے ہیں یا رب تجھے۔ اور اسی پہچان کا نتیجہ ہے کہ ہر انسان کہتا ہے کہ اوپر والا سب کچھ کرتا ہے، اوپر والا سب کچھ کرتا ہے۔ کہاں سے یہ لفظ آیا؟ اس لیے کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب انسان نے اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو دو باتیں کہی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا یہ بھی مت کہنا کہ شرک تو ہمارے پروجوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کا انوسرن کرنے والے تھے، کیا ان کی غلطی کی سزا ہم کو دے رہا ہے؟ یہ بھی مت کہنا، کیونکہ تم آج مان چکے ہو۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی سے کہے گا جسے جہنم میں سب سے کم عذاب ہو رہا ہو، اگر تیرے پاس زمین کی ساری چیزیں ہوں تو کیا تو آج کے اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ ساری چیزیں تم دے دو گے؟ وہ کہے گا جی ہاں اے رب، میں سب کچھ دے دوں گا اگر مجھے زمین کے برابر چیز ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، جب تم آدم کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا سوال کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہرانا، لیکن تم نے شرک کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان کے سوبھاؤ میں اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی رکھ دیا ہے اپنی پہچان، پھر نبیوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، اور اللہ کے بندوں نے بھی اس تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ پھر جب وہ پیدا ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام پر ہی پیدا کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، پارسی بنا دیں، کسی دھرم کو فالو کرنے والا بنا دیں، ماں باپ کی دیکھ کر کے ایک انسان اس کو فالو کرنے لگ جاتا ہے، لیکن پیدا ہوا تھا تو وہ مسلمان تھا، اس کے باوجود بھی انسان نے نہیں مانا تو غلطی اس کی ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن کا لفظ لفظ توحید پر دلالت کرتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے،
ان کل آیت فی القرآن فہی متضمنۃ للتوحید، قرآن کریم کی ہر آیت توحید کو شامل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ اگر آپ قرآن پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ جس سورہ میں یا جس آیت میں توحید کا بیان آ گیا، اس سورہ کی اہمیت اور اس سورہ کا مقام اور مرتبہ ہی بڑھ گیا ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ ہے، عظیم سورہ ہے، اور سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ 1/3 کا مطلب 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیں تو 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، 4 مرتبہ سورہ الکافرون پڑھ لیں تو 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو سورہ فاتحہ میں کیا بیان کیا گیا ہے، سورہ اخلاص میں کیا بیان کیا گیا ہے، سورہ الکافرون میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ توحید اور شرک کو واضح کیا گیا ہے۔ اس لیے ان صورتوں اور آیتوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ میرے بھائیو، توحید بندے پر اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اے معاذ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت کی کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو صرف اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کو سزا نہ دے۔ تو اللہ کا حق بندوں پر یہ ہوا کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو شریک نہیں ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حق بنایا ہے کہ اس کو سزا نہیں دے گا۔ میرے بھائیو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس بھی سفارش دراصل اسی بنیاد پر ہوگی کہ ہماری توحید صحیح ہے یا نہیں، بلکہ عمل کی قبولیت کی شرط ہے۔ توحید عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، اخلاص اور مطابعت۔ وہ کام صرف اللہ کے لیے کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ تو اگر توحید نہیں ہے، سارے اعمال اکارت، سارے اعمال بیکار۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ انہوں نے جو کچھ بھی اعمال کیے تھے ان سب کو ہم نے رائگاں کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا تھا، جو زمانے جاہلیت کا بہت ہی دیالو انسان تھا، بہت خرچ کرتا تھا، غریبوں کا خیال کرتا تھا۔ پوچھا کہ کیا اس کا یہ ویلفیئر کا کام اس کو کچھ کام دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ينفعہ، کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اسلام نہیں قبول کیا۔ تو عمل کی قبولیت کی شرط ہے توحید، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، کہتے رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی انسان کے کام آئیں گے جس کی توحید اچھی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جسے آپ کی سفارش ملنے والی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے پتہ تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی دوسرا مجھ سے نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے دیکھا تھا تیرے اندر حدیث سیکھنے کی دلچسپی۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من نفسہ، قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو۔ صرف زبان سے بولنا کافی نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو برتنا ضروری ہے۔ تو کل قیامت کے دن ایسے نہیں کہ ایرا گیرا سب کو سفارش مل جائے گی یا کوئی کسی کی سفارش کر دے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرط رکھی ہے
الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، دو شرط ہے، اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے دے اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے عمل سے راضی ہو، تو اللہ اجازت دے دے الا من اذن له الرحمن، اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے ورضی له قولا، اس کی بات سے، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے اللہ راضی بھی ہو، تب سفارش ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا اپنے خاندان والوں کو سمجھاتے ہوئے، یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی، اے فاطمہ دنیا میں میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن تم میری بیٹی ہو لیکن میں تمہارے بھی کام نہیں آ سکتا۔ ہر انسان کا عمل اس کے کام آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ فلاں فلاں ہم کو پہنچا دیں گے، یہ سب بکواس ہے۔ کلمہ توحید عمل کے ترازو میں سارے عملوں میں سب سے بھاری ہوگا، بلکہ امام بخاری نے الادب المفرد میں یہ روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا کہ بیٹا میں تجھے دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں، میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر اسے وزن کرنے کے لیے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر ایک ٹھوس حلقہ بن جائے تو لا الہ الا اللہ اسے توڑ دے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی اہمیت۔ اور یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو ساری امت کے سامنے لائے گا اور اس پر اس کے عملوں کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے، ہر رجسٹر کی لمبائی چوڑائی اتنی ہوگی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہوگی، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کا ایک رجسٹر پھیلا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے بندے کیا تم کسی گناہ کا انکار کرتے ہو جو اس میں نوٹ کیا گیا ہو؟ وہ کہے گا نہیں یا رب۔ اللہ فرمائے گا کیا میرے فرشتوں نے تمہارے اوپر کوئی زیادتی کی ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا رب۔ اللہ کہے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا رب۔ اب وہ سوچے گا اب تو میں گیا، اب ہماری حالت خراب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آج تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنے وزن کو خود دیکھو۔ وہ کہے گا بھلا یہ پرچی اتنے سارے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا کرے گی؟ اللہ کہے گا کہ میں نے کہا نا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا آج۔ اس طرح وہ 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلے میں رکھے جائیں گے اور پرچی دوسرے پلے میں رکھی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، رجسٹروں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور پرچی والا پلڑا وزنی اور بوجھل ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں۔ میرے بھائیوں، کلمہ توحید سب سے افضل ذکر بھی ہے، سب سے افضل ذکر کلمہ توحید ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ بلکہ توحید والوں کو ایمان کا مزہ ملتا ہے۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اس نے اسلام کا مزہ پا لیا جو اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہو گیا۔ بلکہ اصل خشیت توحید کی بنیاد پر ہی حاصل ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے تو صحیح طور پر علماء ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے احمد بن صالح الانطاخی نے کہا
من کان باللہ اعرف کان لہ اخوف، جو اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ بلکہ یہ توحید ہے کہ میرے بھائیوں، ہدہد پرندہ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہدہد پرندے کا قصہ بیان کیا۔ پرندہ جاتا ہے، ایک ملک میں دیکھتا ہے کہ وہاں سورج نمسکار ہو رہا ہے، سورج کی پوجا ہو رہی ہے، تو اس کی غیرت جاگتی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رپورٹ لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ ملکہ اپنی قوم کے ساتھ سورج کی پوجا کرتی ہے اور شیطان نے ان کے لیے اس عمل کو بہتر بنا رکھا ہے۔ پھر وہ خط لیتا ہے سلیمان علیہ السلام کا، ملکہ سبا تک پہنچتا ہے، ملکہ سبا آتی ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اسلام قبول کرتی ہے اور اپنی ساری قوم کے اسلام کا سبب بنتی ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔